مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ سچویشن ایوالونگ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر لمحہ آپ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اپنی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مزید اپ گریڈ کرنے کا بھی سوچتے ہیں. انڈیا بھی ظاہر ہے کہ جتنا اس کا دفاعی بجٹ ہے اسی حساب سے وہ انویسٹمنٹ زیادہ کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے حوالے سے بھی سو 57 کو بھی کنسیڈر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس کو پہلے امریکہ نے جو آفر کیا تھا F-35 کا، پتہ نہیں اس کا کیا سلسلہ بنے گا. ساتھ ہی ساتھ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اسکائی سٹنگ نامی ایک میزائل ہے جو کہ رافیل نے ان کو آفر کیا ہے اور اسرائیل نے ان کو آفر کیا ہے کہ جی وہ تقریباً 250 کلومیٹر رینج کا ہے. 6th جنریشن ایک وہ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے. تو وہ بیسکلی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی دوبارہ سے اس کو ری گین کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی تیاریاں اس اعتبار سے کیا ہیں؟ کیونکہ بھارت چپ تو نہیں بیٹھے گا. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے؟ جی پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کا آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ ان کے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی بڑی چھلانگیں لگا رہے ہیں اور ان کے ایئر چیف بھی جو ہیں وہ سوئے ہوئے جاگ گئے ہیں. تو ان کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ سندور 1 اور سندور 2 ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. فار دا ریزن بینگ کہ کوئی ایسی چیز نئی نہیں ہوگی وہ تب سے لے کے اب تک کہ یہ کوئی ایسا نیا کوئی وہاں سے وہ میجک باکس سے کوئی چیز نکالیں گے اور وہ اس کے ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. ان کے پاس ایسی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ پاکستان ایئر فورس نے جب یہ 10 مئی کا جو سیز فائر ہوا اس کے بعد ہی ہم نے سیکنڈ فیز کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی. اور ماشاءاللہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وقت آنے کے اوپر انڈیا ول اگین بی سرپرائز دا وے اٹ واز سرپرائز. اور اس کے اندر ایئر فورس کے چیف اور ایئر فورس نے بہت زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں آج کل. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی یہ بالکل بھول جائیں انڈینز کے وہ کچھ اور کرنے کے قابل ہوں گے. پھر اب آپ آ جائیں کہ آگے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے یا 5th جنریشن. دیکھیں 5th جنریشن کے لیے تو جنوری 24 کو پاکستان ایئر فورس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم J-35 جہاز لے رہے ہیں اور وہ چائنیز ہیو اگریڈ ان پرنسپل ٹو پرووائڈ اس دوز اینڈ دیٹ ڈیل از ان پائپ لائن. اور اس کے اوپر جو مسائل لگتا ہے جی اس کی 400 کلومیٹر رینج ہے. PL-17 میں نے یہ جو ابھی تو ہاں جی PL-17 اور ابھی ہم PL-15 کی تو بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ PL-15 کی بھی بائی دا بک جو رینج ہے نا جی وہ ہے 300 سے 350. تو اگر انڈیا کے پاس کوئی ایسی چیز آ بھی جاتی ہے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور یہی ایک ان کے لیے سرپرائز تھی کہ ان کو ایگزیکٹلی رینج کا ہی نہیں اندازہ تھا. وہ جہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے وہاں 350 اس کی رینج ہے. ٹھیک جی تو آپ جس وقت گرانٹ کرتے ہیں نا اینیمی کو تو آپ اس کو میکسیمم رینج گرانٹ کرتے ہیں. تو جو میکسیمم رینج بائی دا بک جو چائنیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ PL-15 کی وہ 350 ہے. 300 سے 350. اور پھر یہ 300 350 اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ ویری کریں اپنے پیرامیٹر جو کہ سوٹیبل ہوتے ہیں میسائل کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو وہ 350 پہ بھی جا سکتا ہے. جہاں پہ اس کے پیرامیٹر کم ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرنک کرے گا, وہ 300 سے تھوڑا سا نیچے آ جائے گا. تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہماری جو کیپیبلٹی رہی ہے وہ ہمیشہ سے ابھی پچھلی 5-6 سال کے اندر یہ آئی وڈ سے کہ اس کے بعد ہماری بہت ہی سالڈ قسم کی پرفارمنس ہے اور سالڈ قسم کے ویپنز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کو ہمیشہ سے سرپرائز کرتے رہیں گے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ اس وارفیئر میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی اور خاص طور پر یوکرین کے بعد اور پھر ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ طیارے تو ظاہر رک جاتے ہیں لیکن ڈرونز جو ہیں وہ انڈیا کی سائڈ سے ہوں اور ہم نے بھی بڑا اس کے اندر احتیاط سے کام لیا تھا اور ہم نے بڑے ان کے ڈرونز مارے بھی ہیں. یہ پاکستان اس کے اوپر بھی بڑا انویسٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ یہاں پر بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ڈرونز کا بڑا اہم کردار ہے. بھلے وہ چائنا سے ہوں, خود اپنے پاس جو ہم ان کی پیداوار کر رہے ہیں یا پھر ترکی سے جو ہم لے رہے ہیں, وہ کتنا ہمارے لیے ایک چیز افیکٹو ہے. اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ یہ جو وارفیئر ہے جس میں آپ ڈرونز کو مارتے ہیں, بھلے وہ آپ کے لیزر کے ذریعے ہو, مائکرو ویو کے ذریعے ہو یا ہارڈ کل یا سافٹ کل, اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ جی پہلی چیز تو یہ کہ جو انڈیا نے ہم پہ یہ ڈرونز کے اٹیکس کیے اس کے اندر ہم نے تو تقریباً 90 کے قریب ان کے ڈرونز گرا دیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کا ہم نے پروف بھی دیا اور ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے. ہم سافٹ کل بھی کرتے رہے, ہارڈ کل بھی کرتے رہے اور یہ ساری دنیا کو معلوم ہے. جبکہ ہم نے تو ڈرون حملے کیے انڈیا کے اوپر لیکن انڈیا نے تو آج تک ایک ڈرون نہیں دکھایا جو انہوں نے گرایا ہو.
تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ ہماری کیپیبلٹی ٹو اٹیک انڈیا, ٹو پینیٹریٹ انٹو انڈیا, ٹو بی اویلیبل ان دیئر ایئر اسپیس اینڈ یٹ پرفارم. آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کی ایئر فورس کا کمال تھا, اور یہ ہم نے جتنے بھی ڈرون استعمال کیے ہیں یہ مارکے حق میں, یہ سارے ہوم گرون تھے. اچھا. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک ادارہ ہے نیسٹیپ, جو ہمارے پریزیڈنٹ چیف مارشل بابر سدھو نے اسٹیبلش کیا, اور نیسٹیپ اسٹینڈس فار نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. اس کے اندر یہ سارے جو ہے جتنی بھی ملٹی ڈومین کی ہماری جتنی جو ہماری کیپیبلٹی تھیں 99% جو ہیں وہ اس کے اندر بنائی گئیں. تو یہ تو ساری ہوم گرون ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی سافٹ کل کی بھی ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں, ہمارے پاس ہارڈ کل کی بھی کیپیبلٹیز ہیں ڈرونز کی, اور ڈرونز خود مینوفیکچر کرنے کی اور ان کو لانچ کرنے کی بھی ہیں. اور یہ ہماری جو ہم نے ان کے اوپر اسٹریٹجک اسٹرائک کی, اس کے اندر مینڈ ایئر کرافٹ کے ساتھ ان مینڈ جو سپورٹ اویلیبل تھی وہ انہی ڈرونز کی تھی جو ہماری ہوم گرون ہے. اور اس کا ہمیں بالکل بھی, اور اس کے اندر جو ہماری جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے جو ہے ایک اور جو نیا کام شروع کیا تھا 10 مئی کے بعد, وہ ہے کہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا اپنی یو اے ویز کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کا. تو انشاءاللہ وی ہیو سم ویری گڈ نیوز. انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں استعمال کرنا پڑے, لیکن اگر انڈینز سندور 2 کا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی خواب جو ہے نا ان کا وہ اسی طرح ہی پورا ہوگا جیسے سندور 1 انشاءاللہ.